اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ مسلمانوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذوالحج شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، بابرکت لمحات ہیں، جتنی بھی میں تعریف کروں کم ہے۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں، انتہائی پسند ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں لاکھوں مسلمان بھائی اور بہنیں بیت اللہ کے ارد گرد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ نغمہ گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور رب کریم سے دنیا اسلام کے مسلمانوں کے لیے گناہوں کی معافیاں کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ بہت ہی خاص لمحات حج کے لمحات ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو، بالخصوص اسلامک فقہ کے سبسکرائبر اور ویور کو اللہ کریم آنے والا حج جو ہے ان کے نصیب میں فرمائے، اور اللہ بار بار بیت اللہ شریف اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ ذی الحج شریف کی بابرکت گھڑیوں میں 5 ذی الحج جو ہے اس کا یہ بہت ہی 6 ذی الحج کا وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ رب کریم کا کرم اور کمال اپنے رب کا دیکھنا کہ وہ کیسے ہمیں نوازتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 6 ذی الحج ہفتے کا دن بن رہا ہے، تو اس دن کو بالکل ضائع نہ کیجیے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک گھڑی قیمتی ہے۔ اللہ کریم مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو ہے نا بڑھتے ہیں اس عمل کی جانب کہ ہم نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ باوضو حالت میں اول آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ درمیان کے اندر 101 مرتبہ 101 مرتبہ یعنی 101 بار آپ نے اللہ کریم کا یہ جو نام ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پڑھنے سے برکت آپ کو ملے گی، جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی، جائز مقصد پورے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ یہ عمل مکمل کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور باوضو ہو کر کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر اللہ کریم کا یہ نام یا لطیف ہو، یا لطیف 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو کام ہے وہ کیا ہے، وہ کیا نام ہے 4 رکعت نفل نماز کی صورت میں، ٹھیک ہے، کہ وہ 4 رکعت نفل نماز ہم نے کس طرح پڑھنی ہے۔ ذی الحجہ کی 6 تاریخ کو آپ نے 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ اس سے پہلے یا لطیف ہو 101 بار پڑھنا ہے، پھر یہ عمل کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پہلے پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ سورۃ کافرون، یہ آخری پارے میں سورت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ آخری جو 10 صورتیں نا، ان 10 صورتوں میں یہ چھوٹی سی صورت ہے سورۃ الکافرون۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ مختصر سی صورت ہے، کوئی اتنی بڑی صورت نہیں ہے۔ یہ صورت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر یہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت میں آئیں گے، 2 نوافل میں آئیں گے،
پھر سورت کافرون 7 مرتبہ اور 21 مرتبہ سورت اخلاص شریف پڑھنی ہے، اسی طرح دونوں رکعتوں میں۔ تو گویا 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد سورت کافرون 7 مرتبہ اور 21 مرتبہ سورت اخلاص، ہر رکعت میں 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 کر کے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سورت کافرون ہمیں یاد نہیں ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ نے 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، 41 مرتبہ، 41 مرتبہ ہر رکعت میں سورت کوثر، اور ساتھ میں سورت اخلاص 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ تسلی سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ سورت کافرون پڑھنا نہیں جانتے، نہیں آتی، یاد نہیں کر سکتے، تو پہلی رکعت میں سورت کوثر جو ہے وہ آپ نے 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت میں 41 مرتبہ سورت اخلاص اور 21 سورت کوثر اور 21 مرتبہ سورت اخلاص۔ پھر یہ 2 نوافل جب پورے ہو جائیں گے، اگلے 2 نوافل کی نیت کریں گے، تو وہاں پہ پھر پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورت الکافرون نہیں آتی تو 41 مرتبہ 41 بار سورت کوثر پڑھیں، اور دوسری رکعت میں 21 بار سورت اخلاص شریف پڑھیں۔ تو اب میں نے بڑے ہی آسان پیرائے میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی جائز حاجت ہوتی ہے اللہ اسے ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ اللہ کریم اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دیتے ہیں۔ تو بہت ہی خاص اور آسان سا وظیفہ، یا لطیف و پڑھنا بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 4 رکعت نوافل جو میں نے آپ کو بتائے 2 کر کے 4 رکعتیں وہ بھی پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے آپ سمجھتے ہیں ویسے آسانی کے ساتھ آپ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ آپ کو برکتیں اور رحمتیں ملیں گی۔ تو اب آنے والا جو دن ہے 6 ذی الحجہ، 7 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، 9، 10 ذی الحجہ، یہ بہت ہی خاص دن ہے۔ یہ کوئی جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ میں ان دنوں میں سے کسی دن کو مس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت کامیابی ملے گی۔ اور یہ جو اب میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، یہ 6 ذی الحجہ دن اور رات کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹائم کا خیال رکھیں جس ٹائم میں جو ہے نماز پڑھنا منع ہے، مطلب کہ فجر کی نماز فرض پڑھنے سے لے کر سورج نکلنے تک یہ ٹائم منع ہے، اور بھی جو شرعی اعتبار سے جن ٹائم کے اندر نماز پڑھنا منع ہے اس ٹائم کے علاوہ یہ آپ کسی بھی وقت، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، ظہر کے بعد، دن میں، رات میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کارآمد وظیفہ آپ سپرد کیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔